ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال الله عز وجل وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، آپ بھائیوں کا یہ عظیم الشان کثیر العدد تربیتی اجتماع قادسیہ میں لاہور میں اس کا منعقد ہونا اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی دلیل ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان ساری قوتوں کے لیے جو پاکستان کو اسلام سے الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں۔ حالات اس وقت اس حوالے سے بہت سنگین ہیں۔ یہ الیکشن جو منعقد ہوئے اور ان میں جو جعلی اور جھوٹے اور فیبریکیٹڈ نتائج سامنے آئے، اللہ کی قسم یہ کوئی بھی چیز نہیں، یہ کوئی بہت بڑی ان قوتوں کی کامیابی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دھوس سے، دھاندلی سے، بلکہ دھاندلے سے اور بڑی بڑی رشوتوں سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے وہ جیت کر ہار گئے۔ اور
حوثیوں کی جال سازی میں نہیں جیتنے دیے گئے، پر اللہ کے فضل سے آپ کا یہ اجتماع اور شہر شہر ضلع ضلع آپ کے بڑے بڑے اجتماع اور یہ آپ کے حوصلہ افزائی کی باتیں، اور آپ 9 فروری سے اپنی کیمپین کا آغاز کر چکے ہیں، یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کامیاب ہوئی۔ چھوٹا ہی تھی۔ آپ کہتے ہوں گے کہ کیا کامیاب ہوئی؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی صندوقچیوں میں تو تھوڑے تھوڑے ووٹ انہوں نے نکلنے دیے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی کامیابی آپ بھائیوں کی، جماعت الدعوہ کی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی، سیاست انبیاء کے مدعیان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ بحمداللہ میدان میں اتر کر ان ساری سیاسی پارٹیوں کے مقابل اپنا جھنڈا گاڑ چکے ہیں، اپنی دعوت الحمدللہ لوگوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور آپ اس مین اسٹریم کا حصہ بن گئے ہیں جو ملک کے الیکٹورل کالج میں داخلہ لینے والی پارٹی ہے۔ اس بات کو میرے سارے بھائی اور بیٹے سمجھیں۔ اب کی بار کا الیکشن جس میں آپ شریک ہوئے، آپ لڑے، اس الیکشن پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ہم تو جب لفظ اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں تو ہمارا رخ موڑ دیا جاتا ہے سول بیوروکریسی یا پاکستان کے دفاعی اداروں کی طرف۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو ہیڈ تھی وہ یہ کہ یہ جماعت انتخابات میں نہ اترے۔ یہ ملی مسلم لیگ والے، یہ اللہ اکبر تحریک والے، یہ کرسی نشان والے، لوکل اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہدایت تھی، یہ حکم تھا کہ ان کو مین اسٹریم میں پاکستان کی سیاست میں ان کو نہ آنے دیا جائے۔ یہ امریکہ کا، برطانیہ کا، چوڑے فرانس کا، پلیگ ہندوستان کا، سب کا اکٹھ۔ بالکل صحیح۔ مگر اللہ کے فضل سے آپ کی جماعت اپنی عبادت کی اطاعت میں اپنے پوری طاقت کے ساتھ، اپنی ساری محنتوں کے ساتھ میدان میں اتری ہے، اور گلی گلی، سڑک سڑک، ہر پولنگ اسٹیشن پر، ہر محلے پر، ہر وارڈ پر الحمدللہ آپ کا کام ہے۔ تو ان کی وہ ہیڈلیں ٹوٹ گئی، ان کی وہ ڈاکٹرائیں کفر ہو گئی، ان کے سارے دعوے باطل ہو گئے۔ پاکستان کے عوام اور خاص کر پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے نوجوان، اچھا یہ پاکستان کے نوجوان، ان بیچاروں پر بھی بڑے بڑے کٹ مارے جاتے ہیں۔ کوئی بیچاری زنانی ہے، وہ کہتی ہے یوتھ میرے ساتھ ہے۔ تو نانی ہے، تو یوتھ رکھے کھڑی ہے۔ صاف ظاہر ہے یوتھ گبرو ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پوری نانیوں کا کیا کام ملتا ہے۔ اور اسی طرح عمرانیے بھی ہے، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں یوتھ عمران کے ساتھ ہے، وہ نہیں، وہ 40-50 عورتیں ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ان کی بھی پولیٹیکل ورکر صرف زنانیاں ہیں۔ بات اچھی نہیں ہے،
میں امیر محترم کی طرف سے بھی پابند ہوں، تقاضا ایک ممبر بھی ہے، ورنہ پورے یوتھ ملک کے جو سیکولر نادین یوتھ ہے وہ نظریں بنا بنا کے زنانیوں کو سنتا ہے۔ یہ مجمع بتلاتے ہیں کہ اس ملک کی ذمہ دار یوتھ، غیرت مند یوتھ، دعوت و جہاد والی یوتھ، خدمت و سیاست انبیاء والی یوتھ اپنے امیر کے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہے، سونے نبی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ کے سامنے کچھ بڑی ضروری باتیں سنجیدگی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ہے پاکستان، اور پاکستان کے اندر پاکستان کی بقا اور پاکستان کا استحکام اور پاکستان کے اندر اللہ کے دین کا قیام، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اچھا، اس مسئلے کو آپ دیکھیں تو دو تناظر میں دیکھیں۔ ایک، جب پاکستان بنا تھا 47 48 لیاقت علی کی شہادت کے دن تک ایک اور بھی تھا، محمد علی جناح نے قائم کیا، بھائی آپ تربیت کے لیے آئے، آپ جو اٹھے گا تو میرے ہاتھ میں سوٹا ہے۔ ہاں، اور میں نے زندگی میں بڑا کھایا بھی ہے، چلایا بھی ہے۔ مجھے بھائی عمر ہاشم ہمارے امیر، انہوں نے فرمایا ہمارا تربیتی اجتماع ہے، تو تربیتی اجتماع میں یوں بھائی نہیں اٹھا کرتے، آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے، ہم تو اگلے جلسے میں جائیں گے، آپ نے اگلی تقریر سنی۔ موبائلوں کو وائبریٹر پر نہیں آف کر لو، کوئی فائدہ نہیں دیا آپ کو اس پلیز سوشل میڈیا میں۔ پاکستان کے حالات دو طرح کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک، جب محمد علی جناح کے ساتھ لیاقت علی خان کو رخصت کر دیا گیا، اس کے بعد 48 سے 58 تک 10 سال، 1948 سے 1958 ساری سیاسی پارٹیاں تھیں، سیکولر لوگ تھے، سیکولر، مسلم لیگ، فور فرنٹ، انگلستان کے پڑے ہوئے، ہندوستان کے ڈسے ہوئے، انڈین سول سروس کے نوکر، ہجرت کے بعد ادھر منتقل، تو ہمارے 10 سال 58 تک اور اس کے بعد 71 تک پاکستان کے اندر جو مذہبی اختلافات تھے، شیعہ سنی وہابی بریلوی آپس کے اختلافات، ہماری یہ لڑائیاں چلی لمبی چوڑی، اور ہمارے سیاستدانوں نے اور سول بیوروکریسی نے کہا بہت اچھا ہے، یہ جو اسلامی طبقہ ہے یہ آپس میں لڑ کے مر رہا اور اسلام سے ان کی جان چھوٹی ہے۔ میں پھر دوہرائے دیتا ہوں اپنی بات کو، آپ اس کو ریکال کریں اپنے بھائی میں۔ 48 سے 58 تک اور 58 سے 70 تک ہمارے ملک پاکستان کے اندر پاکستان کو اسلامی بنانے کی، اسلامی شناخت کی، کتاب و سنت کے تابع آئین سازی کی کوئی کوشش ان ظالم سیاستدانوں نے، سول بیوروکریسی نے، انگلینڈ امریکہ کے نوکر
سیاسی تربیت نہیں کی، قومی ملی ملکی وحدت کی بات نہیں کی، نسل پرستی، صوبائی حزبیت، مغربی مشرقی پاکستان کے اندر لسانی حزبیتیں ہندوستان نے رنگ کے راؤنڈ کھیلا۔ پاکستان کے اندر ادارت میں وہ سول ہو، سول بیوروکریسی ہو یا وہ ملٹری کے ادارے ہو، بہت سے لوگ وہ تھے جو آل انڈیا، جو یونائٹڈ انڈیا تھا، اس میں انگلستان کے نوکر تھے، وہ پاکستان میں منتقل ہوئے، ٹرانسفر ہوئے، مائیگریٹ ہوئے، مگر ان کے ذہن پر ایک اسلامی خالص کتاب و سنت والا اسلامی پاکستان موجود نہیں۔ اس رخ پر کوئی کام نہیں تھا، امت و ملت کا ذکر و بیان نہیں تھا۔ مولویوں کی لڑائی، ہاں کچھ تھوڑا بہت جماعت اسلامی کا کام تھا، لیکن اس کو عوامی پذیرائی حاصل نہ تھی۔ نتیجتاً مشرقی پاکستان کا سارا حادثہ، صوبائی حزبیت رنگ لائی، بنگالی لوگوں نے پٹی پڑھائی گئی، پنجابی ان کو کھا گئے، حکومت ساری ان کے پاس، فوج ساری ان کے پاس، مال و دولت و خزانہ ان کے پاس، ڈھاکہ، گلنا، راجشاہی، میرپور، چٹاگاؤں، ان سارے علاقوں میں ہندوؤں کے بڑے بڑے ممبر تھے، ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈر تھے، وہ مشرقی پاکستان کو ہم سے توڑ دیں۔ آپ میں سے بہت سے پہلا نہیں تھا، بہت سے تھے تو ان کے سامنے کوئی ٹھوس دعوت نہیں تھی۔ کٹا ہوا پاکستان، آدھا ادھورا پاکستان، امریکہ اور روس کے لیے بڑا آسان ٹارگٹ تھا۔ رشیا، امریکہ، دونوں دشمن، دونوں کے لیے پاکستان بہت آسان ہدف تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ روس نے حملہ کر دیا، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان سے جہاد اٹھا، جس نے افغانستان کو کھڑا کیا، روس کو گھیر کے مارا۔ دنیا نے دیکھا، تنگ رہ گئی دنیا کہ ہے آدھا کٹا ہوا پاکستان سپر پاور روس کے ساتھ لڑ پڑا، شہادت زندہ ہوئی، دعوت قائم ہوئی، امت ملت کی قوت پوری دنیا نے دیکھا، روس ہار کے بھاگا۔ روس کی شکست نے دنیا کو بتلایا کہ پاکستان کا وارث، اسلام کا وارث پاکستان، افغانستان کا وارث پاکستان، ازبکستان، تاجکستان کا وارث پاکستان کھڑا ہو گیا۔ سو امریکہ اس پاکستان کو توڑنے گرانے آیا۔ زندہ آباد۔ کوئی دیسی کیوں شکل کہ میرے بھائی کو کھلاؤ تاکہ میں نے آواز میں طاقت پیدا۔ تو امریکہ آیا اس خیال کے تحت کہ امریکہ بہت بڑا ہے روس سے، اور امریکہ ابلیس کا استاد ہے، اور امریکہ افغانستان کو ہڑپ کر لے گا اور پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا۔ اللہ پاک نے دنیا کو دکھایا کہ الحمدللہ
عاصم بھائی انشاءاللہ ابو الہاشم تشریف فرما ہے، مجھے دوسرے جلسے پہ لے کے جائیں گے۔ اب آپ نعرے تھوڑے کریں، میری بات سنیں۔ امریکہ اس قوم کے تحت آیا، عراق کو برباد کر کے، عراق کو پکڑ کر، عربوں کو ڈرا دھمکا کر کہ کہیں سے پاکستان کو مدد نہ ملے، امریکہ آ گیا۔ اللہ کی قسم میرے رب نے دنیا کو دکھایا کہ اکیلا پاکستان ساری کافر قوتوں سے ٹکرا گیا۔ عسکری ٹکر، ٹیکنالوجی کی ٹکر، گولی بارود کی ٹکر، پینٹاگون کی پینٹ گول، 26 امریکی جرنیل آئے، 26 جرنیل، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے نام۔ آخر آپ نے دیکھا کہ 2021 اگست میں امریکہ رات کے اندھیرے میں افغانستان سے ذلیل و خوار ہو کے بھاگا۔ یہ سب کچھ آپ کے علم میں، مگر ہمارا پورا میڈیا، یہ دنیا، یہ جیو کرو، یہ ARY، یہ بڑے بڑے چینل، انہوں نے کبھی قوم کو، یوتھ کو یہ باتیں نہیں سنائی، دنیا میں نہیں بولے کہ پاکستان کی جیت ہوئی بمقابلہ روس، پاکستان کی فتح ہوئی بمقابلہ امریکہ، بمقابلہ نیٹو۔ اب جب پاکستان کھڑا رہا، امریکہ بھاگ گیا، پاکستان فتح یاب ہوا، مسلم دنیا پاکستان کی طرف برائے قیادت دیکھنے لگی، تو امریکہ نے، برطانیہ نے، ان کے بڑے بڑے سازشی اداروں نے سر جوڑ کر 2021 سے لے کر 22، 23 اور 24 کا الیکشن اب انہوں نے پاکستان کے اندر سے اسلامی قوتوں کو، جہادی قوتوں کو، شہیدی قوتوں کو، ان سب کو بیک بینچر بنانے کی کوشش، اسمبلیوں کو اٹھایا، قوم کو لڑایا، معیشت کو گرایا، الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی ذہن، اسلامی بیداری، اتحاد امت، خدمت و سیاست، اس کو پنپنے نہ دیا جائے۔ ہارے ہوئے امریکہ کا، ہارے ہوئے برطانیہ اور نیٹو کا اس وقت کا یہ 2 سال میں، 2.5 سال میں بہت بڑا حملہ ہے کہ انہوں نے بیچارے پرانے گھسے پٹے بدبودار سیاستدانوں کو لا کر اپنے ایجنٹوں کو پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف، دعوت کے خلاف، خدمت کے خلاف، نبوی سیاست کے خلاف بہت بڑے محاذ کھڑے۔ آپ کو یہ محاذ لڑنے ہیں، آپ کو پاکستان کے عوام تک اپروچ خدمت کے ذریعے سے، دعوت کے طریقے سے، وحدت کی دعوت، ایک امت، ایک ملت، ایک نبوت، آخری بعثت، اس بعثت کے مطابق، اس سیاست کے مطابق اس عظیم ملک پاکستان کو پھر سے اسلامک پچ کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔ نوجوانوں، اللہ کی قسم آپ کے گھر میں دیکھیے گا، جس محبت سے آپ یہاں نعرہ لگا دیتے ہیں اللہ اکبر کا، رشتے گراتے ہیں، ہمیں کشمیریوں سے رشتہ کیا، حافظ سعید سے رشتہ کیا، عبدالرحمن مکی سے رشتہ کیا، یہ رشتوں کی پہچان آپ نے چوکوں میں، چوراہوں میں، وارڈوں میں، یونین کونسلوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی کے حلقوں میں آپ نے یہ دعوت اس سے 10 گنا زیادہ جوش اور ہوش کے ساتھ کر دی۔ یہ دن
وہ بہت پریشان ہے، اللہ کی قسم وہ بہت پریشان ہے۔ یاد رکھو میرے لاہوری بیٹو، کوئی ایم پی ایس محمد بن سلمان سے یا سعودی بادشاہ امیر سلمان سے کوئی اتنا پریشان نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ سارے کھاتے پیتے تھے، اگر وہ پریشان ہے تو حافظ محمد سعید کے جوان سے پریشان۔ وہ دبئی سے، ابو ظبی سے، بحرین سے، قطر سے، کویت سے پریشان نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ پریشان ہے کہ دیکھو 8 فروری کا دن کیا تھا، 9 سے شروع ہوا ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 24 ہے، اور اللہ اکبر کیا آپ سے عرض کروں، میرا تو گلا عام طور پہ جلدی نہیں ہار مانتا۔ اب کل بھی 2 جلسے تھے، آج بھی 2 جلسے ہیں، سفر بھی کئی 100 کلومیٹر کے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے اجتماعات میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ حوصلہ مند، جرأت والے، مستقبل میں عزم رکھنے والے، نانیوں کو نکاح باہر کرنے والے، سیاستدانوں کے قبلے سیدھے کرنے والے، پارٹیوں کے درد کو ختم کرنے والے، یہ عظیم الشان جوان انشاءاللہ۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، الیکشن بڑا شاندار ہوا ہے۔ اللہ کی قسم ہر جعلی جیتنے والے کو، اس کی بیوی کو، اس کے نوکروں کو، اس کے سٹاف کو، جب وہ حلف لے گا اس کو اس وقت بھی کچوک کے مارے گی یہ بات کہ تو نے اتنے کروڑ دے کے آخری گھنٹوں میں کھیل آئی۔ رزلٹ بدلوائے او فارم 45 خالیس نہیں پتہ ہی بنا کرتے، فارم 45 سوال چھوٹا ہے، آسمانوں میں بولتے ہیں۔ جانتا تو میرا رب ہے سب کہ کس نے کتنے فراڈ کیے، کس نے کتنے پیسے کھائے اور کھلائے اور چوریاں کی ہیں۔ اللہ کی قسم 30-40 کروڑ تو بات ہی کچھ نہیں۔ اسلام آباد سے رات آیا ہوں، مجھے آگے ملے وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم نے 2 سے 2.5 ارب روپے خرچ کیے۔ ٹھیک کرے الیکشن پر 2.5 ارب 2 ارب، شرم تم کو مگر نہیں آئی؟ ان کے پاس کوئی مشن نہیں ہے، وہ کفار کی نوکری پر ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑا مشن ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسئولیت اور ذمہ داری پر ہے۔ آپ نے دفاع مذہب، دفاع اسلام، دفاع پاکستان، استحکام پاکستان، اس منتشر بکھری ہوئی امت کو وحدت کا نشان بنا کر انشاءاللہ نتائج دے دیں گے۔ وہ تو اب بیچارے اسمبلی کے کوٹھے کے اندر باہر تو آنے کیوں، لوٹے چلے گئے، لوٹیاں بھی چلے گئے۔ ہاں آپ کو پتا ہے عام طور پہ تو لوٹا کافی بڑا ہوتا ہے نا، 1.5-2 لیٹر پانی کا، پر جو اسمبلی کے لیے لوٹے بنتے ہیں مجھے پتا ہے بنتا ہے کہ پلاسٹک کے چھوٹے لوٹے بنوائے گئے، پلاسٹک کے چھوٹے سائز کے لوٹے، اور وہ لیڈیز ممبروں کو پنجاب اسمبلی میں دیے گئے کہ بی بی اپنے پرس میں یہ لوٹا ڈال لو، اسمبلی میں نکال دینا، آدمیوں کو کہنا یہ لوٹا حاضر ہے، کیا کریں گے اس سے؟ جو کرنا وہ کرو، لوٹا تو استنجا خانے کا ہوتا ہے۔
مذاق بن گئی سیاست، نشان ذلت، اللہ کی قسم مقام عبرت۔ آؤ تو کسی جعلی کھینچنے والے سے کہو ہار بار ہم کو پاتے ہیں، ذرا جرت کر کے آج چوک میں تجھے ہاتھ ڈالے، آئے گا؟ کہے گا تیرے پھول 8 بج رہے ہیں، لوگوں کے جوتے بولتے بج رہے ہیں، لوگ تو جانتے ہیں۔ الیکشن کے رزلٹ بدلے گئے، امریکی قوت خانہ باقاعدہ مانیٹرنگ سیل تھا، بطور خاص ساری مذہبی جماعت کو شکست۔ ہم تو اللہ کے فضل سے اس میں نو بھارت ہیں، ہمارے لیے یہ جعلی چیز کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کوئی جا کے ہاتھ کو دیکھو، حضرت مولانا بیچارے فضل الرحمان ہمارے لیے تو الحمدللہ اللہ ہے۔ 9 فروری سے لے کر آج تک مجھے نہیں یاد کہ میری کوئی رات جلسوں سے خالی نہیں ہوا۔ فیصل آباد میں ایک ہمارے بھائی نواز رشید صاحب ایم اے کے الیکشن میں کھڑے ہوئے، 18 میں بھی لڑے تھے۔ مجھے 2-3 بھائیوں نے کہا کہ انہوں نے بہت محنت کی، بہت خرچ بھی کیا، اللہ نے کیا کیوں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا یار چیمہ صاحب نے کتنا خرچ کر دیا؟ تو ان کا انتہائی قریبی آدمی کہنے لگا کوئی 5 کروڑ سے اوپر ہی کیا ہے۔ اب میرے دل میں پکا ارادہ تھا کہ کس کا لذین میں نواز چیمے سے ملنے نہیں جاؤں گا، آئین بائی شاہی کر کے بھاگ نکلوں گا۔ ان کا بلاوا آ گیا، مجھے جانا پڑا۔ اب میں اپنے دل پہ بہت بوجھ کہ بھائی نے خرچ بھی کیا، محنت بھی کی، 5 کروڑ رقم ایک مسلمان آدمی جس نے کمائی ہے۔ اللہ جانتا ہے جب مجھے وہاں جانے کا موقع ملا، اس سے تقریباً آدھا جلسہ ہوگا ان کا، آپ زیادہ ہیں وہ آدھا کم تھا، اتنے پرجوش لوگ۔ اور وہ نواز چیمہ کہہ رہا ہے میں نے آج سے یہ 10 تاریخ ہے اپنی کمپین کا نئے سرے سے آغاز کیا۔ واللہ میں سوچوں کہ یا اللہ کمال حوصلہ، اتنا عزم۔ پھر 2 بڑے بڑے بیگ لے کے آئے، میرے لیے کپڑے بھی، کچھ وہ کاجو بادام بھی، ایک شاندار شیلڈ تلوار بھی، پورے حوصلے میں۔ میں اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنے بھائی نواز چیمہ کا سامنا کیسے کروں۔ اللہ کی قسم اس نے مجھ کو حوصلہ دیا، بڑا جلسہ کیا، کھانا کھولا، بڑے بڑے جانور دلا دیے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑی بڑی سمجھ آ رہا۔ تو کہنے لگے آخر میں، کہتے کہ ان کا پتہ نہیں کافی سارے کام، کہتے کسی کاروبار میں بھی تو پیسے ڈوب سکتے ہیں، یہ تو میرے ڈوبے ہی نہیں، میں نے امیر محترم کے حکم پر اللہ کے نام پر خرچ کیا، یہ سارا میرا جنت میں ملے گا اور کئی گنا ملٹیپل ہو کے ملے گا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ جماعت میں بہت راز فکر لوگ ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت پاکستان میں جو بہت بڑا معرکہ لڑا جا رہا ہے وہ یہ کہ الیکشنوں کے اندر
ساری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے لوکل اسٹیبلشمنٹ کے کان مروڑ کر کہا حافظ سعید کی جماعت کو نہیں آنے دینا، مذہبی جماعتوں کو نہیں آنے دینا، جماعت اسلامی کو نہیں آنے دینا، سیکولر پارٹیاں، لاغین لوگ، ملحد لوگ، امریکہ سے ڈیل کیے ہوئے لوگ، ان کو آگے لانا ہے، ان کو بھی تو ٹھیک نہیں لا سکتے۔ تو اس سے آپ ایک تو اس 2024 کے الیکشن کا رخ سمجھ لیں کہ یہ رخ اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام ہے۔ امریکہ کو بہت پریشانی ہے کہ دو بڑے جہادوں میں دو سپر پاوروں کے خلاف لڑا ہوا پاکستان اسلام کا مرکز قیادت نہ بن جائے تو وہ اس وقت دھاندلیاں کر کے، چوریاں کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنے گندے پنجے گاڑ کر پاکستان کو اسلام کے راستے سے، ٹریک سے، ڈگر سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا انشاءاللہ جذبے کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بہت بڑی محنت کے ساتھ، اتحاد امت کے ساتھ، نبوی سیاست کے ساتھ، انشاءاللہ نبوی خدمت کے ساتھ۔ ایک بات آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی دو تین خطرناک باتیں ہیں پاکستان۔ میری بات کی بڑی ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو، سیاسی منشور میں 3 بڑی پارٹیوں نے ٹرانسجینڈر منشور پیش کیے۔ میں تو سچی بات میں بہت ڈرتا ہوں، اپنے لاہور کے امیر سے بھی ڈرتا ہوں، اپنی جماعت کے امیر سے بھی ڈرتا ہوں، وہ مجھے منع کرتے ہیں۔ میں ایک کو پوچھ بیٹھا کہ یہ ٹرانسجینڈر مینیفیسٹ نے کیوں ہے؟ کہتا بلاولی منشور ہے، بلاولی منشور۔ میں بڑا پریشان ہوں، بلاولی منشور تھوڑا واضح کرو۔ کہتا جی میں کی منہ تو گل کڑی ہے، وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں بلو رانی ہے، یہ دا منشور۔ میں نے کہا اچھا کیا آپ نے شیخ رشید کا حوالہ کوٹ کر دیا، آپ بھی بچ گئے، میں بھی تھوڑا بہت بچ گیا، ممبر بھی بچ گیا، بات آپ کے حوالے سے سنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے in between he and she بلاولی منشور ٹرانسجینڈر۔ او بھائی کم بختوں، یہ پنجابیوں کا، بلوچیوں کا، یہ بڑی بڑی پکڑوں والے سندھیوں کا، یہ پٹھانوں کا ملک ہے، تم اس میں بلاولی منشور کے بدلہ ہی بن جائے، ہی سے شی بن جائے، دونوں نہ بنے تو تیسری بن جائے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹ، آپ سوچئے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ وہ پاکستان سے گبرو پتر، پاکستان کیا اللہ نے فضلنا 5.7 پتر جمن والیاں چٹیاں، کم بختوں یہ شی اور ہی کے بیچ میں تیسری لے کے آکے تم اس کو پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹ، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کیوں تھا ایسا؟ مغرب اس کے پیچھے، انہوں نے کہا ہے تہذیبی جڑ کاٹو پاکستان کی تہذیبی جڑ۔ ہم تو وہ ملک ہے کہ جس پہ کہیں کسی کے گھر ہزاروں میں سے کسی ایک گھر میں کوئی مخنث، خنثی، ہجڑا،
حاجت ذرا پیدا ہو جائے تو ہمارے لوگ ہمارے شرم کے پردہ ڈال کے رکھتے ہیں، ان کا ذکر لگا لیتے ہیں کہ ہمارا ایک اسلام ہے، ایک پنجاب ہے، ایک اسلام ہے، ایک پشتون ہے. مگر وہ ویسٹ کا ایجنڈا، مغرب کا ایجنڈا، سیم سیکس کے لوگ، گیز اور ڈسپلن کے لوگ جن کی نسلوں میں فرق ہے، جو 35 38 سال کے ہو کر گھر نہیں بسا پا رہے، وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کو چپا ڈالنے کو ملتے ہیں. آپ کی سیاست کیا ہوگی؟ آپ کرامتم عند اللہ اتقاکم. ہماری پی پی کی سیٹ پر، این اے کی سیٹ پر، یونین کونسل پر جیتنے والا آدمی اتقاکم للہ اقرأکم لکتاب اللہ، مسجد میں آنے والا، نمازوں میں شریک رہنے والا، کتاب اللہ کو پڑھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، امانت پر، دیانت پر، صداقت پر کاروبار، وہ سیاست کرنے کا حقدار ہے. یہ باتیں لوگوں کو نہیں کہی گئی. لوگوں کو پہلے کہا گیا ووٹ تو عزت دو، جب رہ گئے 2-2.5 ہفتے تو کہا گیا نوٹ کو ووٹ دو. گھر پہ جا کے ڈالا رکا، گھر گھر سے پوچھا کتنے لوگ کہتے ہیں شناختی کارڈ لاؤ، نمبر دو. اللہ کی قسم قرآن پر حلف لے لے کے 5-5 10-10 ہزار کی ووٹ لے کر جان سازیوں. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے میرے بیٹوں، دشمنی کو سمجھو، سبب دشمنی کو سمجھو. اس وقت دشمنی پاکستان سے ہے، اسلامی پاکستان، تہذیبی پاکستان، کتاب و سنت پر کاربن پاکستان. اور ایک اور بات، آئین کا ذکر کرتے ہیں اور آئین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ ہمارے بھائی سیف اللہ صاحب تشریف لے آئے، بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے فوٹو کا رزلٹ دیا، جس کے 50,000 سے اوپر نکلے. بڑی مجبوری ہو گئی، آخر علاقے کے لوگوں نے 50,000 55,000 60,000 ووٹ دیے ہیں. بندہ 1 سال 8 مہینے علاقے میں دن رات کھڑا رہا ہے. کہنے لگے یار اس کو سوچ سمجھ کے 15,000 کا. اور جس کے 8 سے 10,000 تو ایک یونیفارم پالیسی ہے، یونیفارم پالیسی ہے. اور ریٹرننگ افسر سارے پنجاب کے ملازم ہیں اور پنجاب میں ایک ٹبر کی ملکیت بن گیا ہے. یہ پنجاب کہا کہ جس کے 8 سے 10,000 ہے اس کو 1,800 سے 2,200 کر دیں. تو میرے بھائیوں، بہت بڑی اخلاقی اور کرداری بد اخلاقی فحاشی کی ترویج کے لیے ٹرانسجینڈر کا بل پنجاب اسمبلی کے اندر، پارٹی مینیفیسٹو کے اندر، ویمن ایمپاورمنٹ کا بل، خام بے عزت زنانی کو ایسیسوں کی مدد. یہ جو وزیر اعظم دوبارہ بننے جا رہا ہے، اللہ کی قسم اس نے یہ قانون بل پاس کروایا پنجاب اسمبلی سے کہ زنانی گھر میں لیٹ آئے،
خامد پوچھ لے نہ جان تو کہاں سے آ رہی، وہ کہ اچھا تو میرے فنڈامنٹل رائٹس پر چیک رکھتا ہے، تھانے کو فون ملا ہے، تھانے دار اندر خامد صاحب باہر. کوئی بات ہوا میں نہیں کر رہا ہوں. کڑا پہنایا جائے گا خامد کو، تھانے میں ریکارڈ رہے گا اس کڑے کے نمبر کا. یہ اپنی بیوی سے پوچھ تاچھ کرتا ہے کس کی مس کال آئی ہے. یہ باتیں آپ نے پبلک میں نہیں کی، ٹرانسجینڈر کا لوگوں کو نہیں پتا. اپنی جنس اپنی نسل بدلنے کی اجازت اللہ نے قرآن میں منع کیا، حرام ہے یہ، شیطان کا کام ہے یہ. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. ہمارے قاری وسیم صاحب عزیزی تو اللہ کا فضل ہے، پہلے ہمارے پاس ایک ہی عزیزی تھا. اب میں گیا ہوں تقاریب بخاری میں تو جگہ جگہ عزیزی پیدا ہو گئے. وذالک الفضل من اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، شیطان نے اللہ پاک کو للکارا، ولا آمرنہم، میں ان کے دلوں میں گندی گندی آرزویں پیدا کروں گا. لڑکی 18 سال کی ہوگی، ماں سے کہے گی میرے اندر کچھ خود ہوتی ہے. لڑکا اپنے سے کہے گا مجھے کوئی پٹھی سیدھی کھجلی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے میں لڑکی ہوں. بھائی کب وقت تیری ماں نے تجھے پیدا کیا، تیرے پیمپر بدلے، تیرے چودر دھوئے، پیشاب خانہ دھویا، تیری اماں کو پتہ نہیں تیرے ساتھ آزاد لڑکیوں والے ہیں کہ لڑکوں والے. یغیرون خلق اللہ، مفسر قرآن ہے ہمارا بھائی سیف اللہ. اللہ کی قسم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے مجھے چیلنج دیا تھا، میں ان کے دماغ خراب کروں گا، ان کو خارشیں ہوگی، کھجلیاں ہوگی، گندی چاہتیں آرزویں ہوگی. یہ لڑکا لڑکی کے نام سے لڑکیوں میں جائے گا، چھوٹی موٹی سرجری کروائے گا، بڑی بڑی بدکاریاں پھیلائے گا. سینتالیس سال ہماری عمر. اب ہمارے منیوں کو اور ہمارے پیپلیوں کو اور ہمارے انصافیوں کو اپنے منشور میں ٹرانسجینڈر ایڈ کرنے کا شیطانی الہام. علماء کی مجلس ہے، ہماری ساری فقہ اسلامی کی تاریخ میں ایک دفعہ یہ سوال اٹھا کہ خنثی مخنث خواجہ سراقطائی کے جو اسپیشل بچے بعض گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ان کی وراثت کیسے ہوگی؟ وراثت یہ مسئلہ فقہائے اسلام کے سامنے پیش ہوا. کوئی سرجن نہیں، کوئی بہودگی نہیں. مجھے خیال آتا ہے میری شرمگاہ میں کھجلی ہوتی ہے، میری سرجری ہو جائے تو شاید میں مردہ بن جاؤں. فقہاء نے فیصلہ کیا، اللہ کی قسم، الخنثی یرث من مبادئہا، مخنث بچے اپنی پیشاب گاہوں سے وراثت لیں گے. ان کو پیشاب کروایا جائے. لڑکی کا شبہ ہے، عورتیں دیکھ لیں. لڑکے کا مسئلہ ہے، حکیم طبیب دیکھ لے. اگر پیشاب کی دھار دور گرتی ہے تو 2 حصے وراثت میں ملیں گے. اگر پیشاب رانوں پر بہہ جاتا ہے تو 1 حصہ ملے گا. الخنثی یرث من مبادئہا، پیشاب گاہ سے وراثت کا فیصلہ. خنثی اچھا بھائی، ہمارے انیس فاروقی صاحب نے
ایک ایشو ٹچ کیا ادریس فاروقی، ان کو بندہ غور سے دیکھ لے تو ویسے کرتا. سبحان اللہ. انہوں نے ذکر کیا مسئلہ تحفظ قرآن، مسئلہ حفاظت قرآن، مسئلہ ختم نبوت ذیشان. یہ مسئلہ بھی چھیڑا گیا ہے. آج مجھے ایک صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے، مجھے کہنے لگے آپ تھوڑا سا اپنی ڈرافٹ کو بدل لیں، آپ یہود نہ کہا کریں، زوائنسٹ کہہ دیا کریں، زوائنسٹ. کیوں بھائی حافظ صاحب ایسے ہی نہ ہوتے ہیں. مجھے وہ کہنے لگے آپ سے بڑی تکلیف ہے اسرائیل کو بھی اور موتی کو بھی. موتی اسرائیل کو انگلی کرتا ہے، وہ کسی کو ایسے کرتے ہیں، آپ یہود کا لفظ نہ بولیں. میں نے کہا قرآن تو وہی بولتا ہے، زوائن تو قرآن نہیں بولتا، میں تو حافظ قرآن ہوں. اللہ اکبر. اب یہ مسئلہ بھی کھڑا ہے، پرسوں چوتھ سے کھڑا کیا گیا، ایجیٹیٹ کر دیا گیا. مسئلہ ایک پلید مرزائی قادیانی، اور یاد رکھو اس قادیانی اور مرزائی اور ان کی غیر مسلم اقلیت کے اندر بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، اور مسئلہ کھڑا کر دیا بے سبب اور بے ضرورت. قادیانی کو تب ایک قرآن کی اجازت، مرزائی کو تباعت قرآن کی اجازت، اور مسئلے سے آگے جا کر جو مینڈیٹ بھی نہیں تھا، جو مسئلہ کیس کی متعین بھی نہیں تھی کہ ان کو دعوت اور تبلیغ کی اجازت، اور ان کو اپنے گندے کوٹھے کو پاک مسجد کا لفظ بولنے کی اجازت، شوشہ چھوڑ دیا. چھوٹی موٹی عدالت سے نہیں، سپریم کورٹ سے. سب سے پہلی بات ہم ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں، اپنی عدالتوں سے کہتے ہیں آپ کا احترام واجب ہے، ہم عدالت کے لفظ کا احترام کرتے ہیں. آپ اپنے کنڈکٹ سے اپنا احترام کروائیں گے، اور آپ کے کنڈکٹ میں ہم آپ سے بسط ادب التماس کرتے ہیں. جو مقدمہ جات آپ کے مینڈیٹ میں، آپ کے ڈومین میں نہیں ہے، اس میں آپ فیصلہ ثابت کرنے کے مجاز نہیں ہیں. جو مقدمہ جات شریعت اسلامی کے ڈومین میں ہے، ان کے لیے آپ خود فیصلہ دینے کے مجاز نہیں ہے. آپ کی اہلیت علمی قاصر ہے، آپ لنکن ان سے لندنوں سے باقاعدہ بھلے ہی پڑھ کے آئے ہو، آپ نے قرآن سے، حدیث سے، صحاح ستہ سے، ائمہ اربعہ سے، مصانیف سے، مصنفات سے، صحاح سے استفادہ کرنے کی اہلیت پیدا نہیں کی. آپ پر واجب ہے کہ کم از کم سعودی حیرت کبار علماء، سعودی عرب کی حیرت کبار علماء، قاضی القضاۃ الاعلیٰ، اور پاکستان کے کم از کم مفتی محمد تقی عثمانی، مسلم مفتی پاکستان، آپ وہ مقدمہ، وہ فیصلہ ان کی طرف ریفر کیجئے. آج خود اس میں کوئی اپنی طرف سے رکھنا اندازی نہ کیجئے. ہم صاف کہتے ہیں، وہ صاف سن لیں.
اسلام کے اہل سنت کے علماء کو مفتیان کو بلائیے، ان کا فتویٰ فیصلہ ہوگا، آپ کا نہیں۔ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک اسمبلی اور 5 جج کوئی فیصلہ ٹھوس دے اور اگلے بار اگلی اسمبلی آئے اور 5 جج اس کو کنڈم کر دے۔ اس کا معنی آپ کا نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے۔ اللہ کے واسطے ہم بیان کیجیے اور کہیے اللہ اکبر۔ بہت بڑی بڑی غلط باتیں ہوئی، ہم نے بہت کچھ برداشت کیا، نہ آئیڈیل ڈسکوالیفیکیشن پر ہماری عدالتوں کے فیصلے اللہ کی قسم قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے۔ ہمارے معزز جج صاحبان نے اپنی کم علمی کی بنا پر یہ فتوے دیے ہیں کہ تاحیات ناعالی نہیں ہے۔ میرے بھائی مفسر موجود ہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایسے ایسے مجرموں کی زندگی بھر گواہی قبول نہیں ہے۔ تاحیات نااہلیت کا تصور قرآن مجید کے اندر ہے۔ ہاں یہ بھی فرمایا گیا، اس کا بھی ذکر کر دیں، رہی توبہ یا ان کی معافی، تو پہلے وہ معافی مانگے، وہ کہے کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے خیانت کی قومی اموال میں، وہ تو مصر ہے اپنے اوپر کہ ہم نے جرم ہی نہیں کیا۔ معافی کو مجرم مانگتا، توبہ کو مجرم کرتا، وہ تو انکاری ہے۔ آپ انکاری کو کوالیفیکیشن دے رہے ہیں، گورننس کا راستہ پچ بنا کے دے رہے ہیں۔ پھر میں اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں کے لیے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ورکر کے لیے ایک اور بات کہتا ہوں۔ بہت بڑی غلط فہمی میں جہالت ہے بہت بڑی کہ فنڈامنٹل رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس میں مسلمان اور کافر کو برابر۔ یہ ہمارے بڑے بڑے لائف فورم ہیں، ہم بھی اللہ کے فضل سے کافروں کی بنائے قانون کو پڑھتے ہیں کہ ان کے کفریہ سوچ کو پڑھیں۔ پہلی بات، ہر کافر کا اس طرح سے ڈومین مینڈیٹ حق میں لائے نہیں۔ قسم باللہ حضرت عمر نے، ابن تیمیہ نے، علماء اسلام نے قطعاً قبول و منظور نہیں کیا۔ آئندہ کے لیے اس کو سمجھیے، وہ ہمارے شہری ہیں، ان کا امن امان، ان کی چار دیواری، ان کی عزت عصمت، ان کی روزی روٹی ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ان کی برابری ہمارا اسلام نہیں ہے۔ پر وہ کون ہے؟ اپنے بھائی کو ناشد کی اجازت دیتے ہوئے، وہ کون ہے؟ وہ ہندو، عیسائی، سکھ، ہمارے شہری، پاکستان کے شہری، ہمارے شناخت کارڈ ہولڈر۔ جب پاکستان قائم ہوا وہ کفر پر تھے، ان کے آباء اجداد کے عقائد تھے، وہ اپنے آباء اجداد کے عقائد پر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بھلے تم کافر ہو، ہمارے عقائد کو نہیں مانتے، لا اکراہ فی الدین۔ محترم چاہی صاحب، آیتوں کا ترجمہ و تفسیر ہمارے مفسروں سے لیا کرو، خود نہ کرنے بیٹھ جایا کرو۔ لا اکراہ فی الدین کے معنی ہم کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھوائیں۔ جو اپنے کفر پر ہے ہم اس کی حفاظت کریں، بھوکے کو روٹی دیں، اس کو معاش دیں۔ حضرت عمر راستے میں دیکھا ایک آدمی بھیک مانگ رہا، کسی کو بھیجا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ کیوں بھیک مانگ رہا؟ جب اس کو پکڑ کے بلوایا پتہ چلا صاحب کا نصرانی کن، وہ تو عیسائی ہے۔
فرمایا بیت المال سے اس کا وظیفہ کرو. جب یہ کمانے کے قابل تھا ہمیں جزیہ دیتا. آج یہ بوڑھا ہے کمانے کے قابل نہیں تو ہاتھ نہ پھیلائے. بیت المال اس کی کفالت کرے, سوشل سیکیورٹی کرے. اور میرے پیارے بھائیوں یاد رکھو, کافر اور مرتد اللہ کی قسم ہمارے 1947 سے لے کر آج تک 24 تک جو خاندان کفر پر ہے, ہم ان کی بیداری پر ہیں, وہ ہماری دوسرے درجے کی ضمنی رعایا ہے. لیکن جو بدبخت مرزا قادیان کو محمد رسول اللہ کے بعد نبی مانتا ہے وہ کافر نہیں مرتد. ہم صاف کہتے ہیں عدلیہ کے معزز ارکان, انتظامیہ کے عہدیداران, ہمیں مرتدوں کی پاسداری پر مجبور نہ کرو. یہ ہمارے ملک نے اجازت نہیں دی. مرتدوں کا فیصلہ حال باقی ہے, علماء کی مجلس میں رکھو, ایسے ہی ان کو نصیحت دینے لگو. قرآن مجید کی تباہت کے, قرآن مجید کی ٹرانسلیشن ترجمہ کے وہ تحریف کریں گے. ان کی خاصیت ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ نے ہمیں بتلایا انہوں نے تورات کو بدلا, انہوں نے انجیل کو بدلا, یہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے. حفاظت قرآن امت اسلام کا ذمہ ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی یہ فرق بہت ضروری ہے. کافر الگ ہے, اس کے رائٹس الگ ہے, اس کا سٹیٹس الگ ہے. مرزائی مرتد ہے, مرتدوں کا سٹیٹس الگ ہے. اس کے لیے فیصلہ علماء اسلام کی مجالس میں پیش کر کے ان سے لیا. کیوں نہیں محترم سیف اللہ صاحب, اس حد تک تو میں صحیح ہوں. ہم اس سے آگے کی کوئی شدت نہیں کرتے. پھر علماء کافی جو آگے ورڈ کرنی ہوگی علماء. میرے بھائیوں کیا بات کرتے ہیں, اللہ کی قسم یہ ہمارا وسیم عزیزی نے قرآن پڑھا, عبدالسلام عزیزی قرآن پڑھا ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے والے تھے 70, شہید ہوئے ایک جنگ میں. جنگ تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف. مسیلمہ کذاب وہ ملعون تھا جس نے پاک نبی محمد کی چادر نبوت, نبوت کی چادر کو چاک کیا. مسیلمہ کذاب ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو تلوار اور جھنڈا دیا کہ جا جا کے اس کا سر اتار. اس نے قبائل کا لشکر جمع کیا. نبی پاک کے وصال کے فوراً بعد پہلی اس کا لشکر اور بڑا ہو گیا. خالد بن ولید کے لشکر کو ٹائم دیا. جب مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے, اللہ کی قسم ایک پر دوسرا پر تیسرا 70 قاری شہید ہوئے. عزیزیو 70 قاری شہید ہوئے جنگ یمامہ میں. دفاع نبوت میں, دفاع ختم نبوت میں 70 قاری گردن کٹائی, شہادت پیش کی. قرآن پڑھتے آگے بڑھتے تھے. دشمن کے تیر اور تلواروں کے سامنے ان کی چھاتیاں ہوتی تھی, سینے میں قرآن تھی. قرآن میں اعلان ہے خاتم النبیین. صحابہ نے دفاع کیا, قاریوں نے دفاع کیا. عقیدہ ختم نبوت. یمامہ کی جنگ تاریخ نکال کے پڑھو.
مسیلمہ کے قدم اڑے، کذاب دجال بھاگا، بھاگ کے ایک باغ میں گھسا، باغ کی چار دیواری تھی۔ مختصر کرتا ہوں، اگلے جلسہ میں ابو ہاشم بھائی مجھے لے کے جانے والے بھول رہے ہیں۔ غلام وحشی حبشی، اس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء کو برچھی ماری۔ نبی پاک نے فرمایا تھا وحشی تیرا اسلام قبول ہے، میرے سامنے سے نہ آیا۔ اس کے دل پہ بوجھ تھا، میرا وہ جرم ہے، میرا وہ عمل ہے، میں نے پاک نبی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس کا کسی طرح اس کا کفارہ دوں۔ جب باغ میں وہ سیلمان گھس گیا، اس وقت کا جھوٹا مرزا باغ میں گھس گیا، اللہ کی قسم وحشی بولا، برچھی کے ساتھ باغ میں گھس گیا، کہتا میں اس کے پیچھے چلتا رہا، پیچھے پڑا رہا، وہ ایک درخت کی کوٹ میں کھڑا ہوا، میں نے دانت کے برچھی ماری، میری برچھی اس کی ناک سے لگ کے پیٹ سے پار ہو گئی۔ میں نے آسمان سے کہا اللہم حاضری بِدِلْکَ، یا اللہ یہ برچھی اس برچھی کے اللہ اکبر۔ برچھی مار کے کہتا ہے اللہم حاضری بِدِلْکَ، یا اللہ یہ برچھی جو مدعی نبوت کاذب کو، محمد رسول اللہ کے مجرم کو میں نے ماری ہے، یا اللہ یہ احد والی برچھی کے جواب میں بدلے میں قبول فرما۔ ہم صاف صاف کہتے ہیں پاکستان کو آگ نہ لگاؤ، مرزائیوں کو تباہ کے قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ یحرفون الکلمہ کی آیت ہے، ہم اپنی جان اپنا خون سب کچھ نچھاور کریں گے حرمت نبوت محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی حرمت پر۔ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو اللہ کی کتاب کی تباہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ شرارت کے طور پر پاکستان میں اچھل رہا ہے، اس کو بند کرو، اس کے فیصلے کو علماء کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء آپ جج نہیں کر سکے، امت آپ کو اس کی اجازت نہیں دے۔ مرتد اور کافر میں فرق ہے، کافر کے ساتھ معاملہ کسی طور خفیف ہو سکتا ہے، مرتد کا معاملہ علماء فیصلہ نہیں۔ یہ سارے معاملے 5 سال آپ نے کام کیا، ذہن اسلامی نہیں، مغربی سیاست نہیں، مغربی تعلیم نہیں، تمدن و ثقافت نہیں، الیکٹورل کالج نہیں، اسمبلیوں کی گندی عادت نہیں، پارلیمنٹ سینٹ کی بے ایمانی اور بے امانتی نہیں۔ ہمیں ایماندار، امانت دار، صادق و امین اللہ کے حافظ مسلمانوں کے اندر ظاہر متقی کو قیادت میں لانے ہیں، سیاست میں لانے ہیں۔ اقول قولی ھذا